منصب دفاع صحابہ کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے محرم الحرام میں ایک ملعون نے حضرات صحابہ پر گستاخی کی تھی اور تبرہ بازی، پھر اس کے بعد علماء اہل سنت کی طرف سے ایک بھرپور تحریک شروع کی گئی. پھر اس تحریک کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ حضرت ڈاکٹر عادل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہادت کے مرتبے کو فائز ہوئے. پھر ہم نے دیکھا کہ علماء کرام بالکل خاموش ہو گئے، اپنے اپنے کاموں پہ مصروف ہو گئے. کیا صحابہ کی گستاخیاں اس کے بعد بند ہو گئی ہیں یا علماء کرام ڈر گئے؟ سواد اعظم کے حوالے سے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عروج کے دور میں جب سواد اعظم اہل تشیعوں کے خلاف کھل کے کام کر رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عروج عطا فرمایا، پھر ایک دم وہ عروج سے جماعت ہی کا ختم ہونا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ جمعیت علماء اسلام سین اس وقت غیر فعال، اگر میں کہوں تو شاید غلط نہ ہوں گا، سین میں جس طرح ہونا چاہیے اس کے فعال ہونے کے لیے آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو آپ جیسے دبنگ لیڈر شاید نہیں ہے، لیکن دیکھیں تو کافی سست نظر آتے ہیں. جتنے بھی جمعیت علماء اسلام سین ہیں وہ کافی کمزوری کے ساتھ کام کریں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ آئندہ الیکشن میں کراچی سے یا سندھ بھر سے جمعیت علماء اسلام سین الیکشن میں حصہ لے گی؟ ارادہ ہے انشاءاللہ العزیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام چمکتے چہرے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابراہیم چترالی. اس وقت ہم عالم اسلام کے عظیم تعلیمی ادارہ جامعہ دارالخیر میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ آج جو شخصیت ہمارے پروگرام میں موجود ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیر طریقت رہبر شریعت حضرت اسفندیار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت مولانا احمد الرحمن صاحب جمعیت علماء اسلام سندھ کے صدر، اور اس وقت جامعہ میں آپ ناظم اعلیٰ ہیں. سب سے پہلے مولانا صاحب شکریہ وقت دینے کا. آپ کا شکریہ کہ آپ حضرات یہاں تشریف لے آئے. بارک اللہ. مولانا صاحب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کھل کے گفتگو ہونی بھی چاہیے، اور کچھ سوالات تلخ ہوں گے، ان کے لیے میں آپ سے پیشکشی معذرت چاہتا ہوں. اور سب سے پہلے مولانا صاحب یہ بتائیں کہ حضرت شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اچانک دنیا سے رحلت فرمانا یقیناً ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور جس طرح پھر آپ برادران کی جس طرح حضرت شیخ صاحب سے محبت تھی کہ ہم دیکھتے تھے آپ آتے ہوئے بھی ہاتھ چوم رہے ہیں اور کمرے سے نکلنے کے بعد بھی ہاتھ چوم رہے ہیں، تو مجھے وہ منظر اب بھی یاد ہے، اور آپ لوگوں کی محبتیں تو یاد تو آتے ہوں گے، ہمیں بھی یاد آتے ہیں. تو آپ کو سب سے زیادہ کس وقت حضرت یاد آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو محترم مولانا ابراہیم صاحب آپ حضرات کا میں شکر گزار ہوں، جزاک اللہ، کہ آپ تشریف لے کر کے آئے، اور آپ کا یہ چینل نجوم نیوز کے نام سے جی ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو اس نجوم کی طرح ہی چمکائے، آمین آمین، اور دین کے لیے اس میں اور زیادہ بہتری پیدا فرمائے اور آمین چمک پیدا آمین فرمائے. آمین آمین. یقیناً کہ آپ نے جو سوال کیا، تو دنیا میں دو ایسے رشتے ہیں کہ ایک ماں اور ایک باپ کا، کہ جس کا نعم بدل کو کوئی ہو نہیں سکتا، بالکل. اور ایسا کوئی لمحہ نہ ہو کہ وہ کسی لمحے یاد نہ آئے. اور چونکہ حضرات والدین پے در پہ ایک سال میں ہی ایک دوسرے کے آگے پیچھے یوں کر کے انتقال فرما گئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن کے والدین بہت پہلے بھی چلے گئے، اور وہ شخصیات اگر ابھی ضعف کی حالت میں بھی ہیں، تو وہ اس وقت بھی وہ اگر ان سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک لمحہ کوئی ایسا آتا ہے کہ جس وقت جسے کہا جائے کہ ان کے دل پر ایک ہول سا پیدا ہوتا ہے، کہ اس وقت انہیں اپنے والدین یاد آتے ہیں. بالکل. تو یقیناً کہ ہمیں بھی ہر لمحے یاد آتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے درجات بلند کرے اور ان کے قبور کو روضۃ من ریاض الجنت بنائے. آمین. مولانا صاحب اس سے پہلے کہ ہم سیاسی سوالات کی طرف آئیں، جامعہ کا مختصر سا اگر تعارف ناظرین سے پیش کر دیں. یہ جامعہ کب مارج وجود میں آیا، اور پھر تعلیمی سلسلہ یہاں کیا ہے؟ یہاں صرف حفظ ہے یا درس نظامی ہے، اور درس نظامی کے ساتھ ساتھ آپ کی تعلیم کے کیا طریقہ کار ہیں؟ یہ تو حضرت والد محترم نے اس جامعہ کی بنیاد لیاری میں رکھی. اور عجیب ایک اور بات میں آپ سے یہ کہوں کہ جتنے بھی مدارس ہیں
ہم نے خود بھی یہی دیکھا اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کئی مدارس ایسے ہیں کہ ان کی بنیاد ناظرہ سے شروع ہوتی ہے یا اعدادیہ سے شروع ہو اس انداز سے، لیکن جامعہ دارالخیر یہ ایک واحد ادارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس کی بنیاد دورہ حدیث سے شروع ہوئی. اچھا ماشاء اللہ. کہ پہلی کلاس جو لگی ہے لیاری میں علامہ اقبال کالونی میں، اور حضرت والد صاحب نے جب پڑھانا شروع کیا تو سب سے پہلی کلاس وہ دورہ حدیث شریف کی شروع ہوئی ہے. تو دورہ حدیث شریف کے بعد سے پھر اس میں طلباء آتے رہے. دوسری بات یہ تھی کہ یقیناً کہ جس چیز کی بنیاد اخلاص پر اور للہیت اور تقوی پر ہو تو اللہ رب العزت اسے ضائع قطعاً نہیں کرتا. بالکل. اور حضرت والد محترم نے وہاں پر لیاری میں بڑی محنت کی اور مشقت کی، اور الحمدللہ وہ ایک چھوٹا سا ادارہ تھا، چھوٹی جیسی ایک جگہ تھی، لیکن پورے ملک کے بڑے کبار علماء کرام کا مرکز رہا، اور پاکستان کے جید علماء کرام وہاں پر آنا جانا ان کا، اور کئی یعنی کہ اسلامی تحریکوں کا وہ جگہ مرکز رہا، اور الحمدللہ کہ تاریخ اس پر گواہ ہے. اور یہ اعزاز بھی الحمدللہ اس جامعہ دارالخیر کو ہی حاصل ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہیں سے ہی اسی دارالخیر میں ہی پاکستان کے اور بیرون ملک کے جید علماء کرام کے جنہوں نے ایک زمانہ مفتی اعظم کا گزارا، تو وہ یہاں سے نکل کر کے گئے. ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کا بچپن حضرت والد محترم کے ہاتھوں میں ہی گزرا، اور اس انداز سے وہ گئے. جیسے مثال کے طور پر حضرت مولانا مفتی نظام الدین شاہ مزئی صاحب رحمۃ اللہ علیہ شہید، وہ لیاری کے اسی مدرسے میں وہیں پر رہے، وہیں پر انہوں نے پڑھا، وہیں پر والد صاحب نے پڑھا. ایران میں حضرت مولانا عبدالرحمن چابہاری صاحب مدظل العالی ابھی کافی ضعیف العمر ہے، وہ بھی حضرت والد صاحب کے ہی شاگرد رہے. اسی طرح سری لنکا میں دارالعلوم حقانیہ ہے، وہاں کے جو مفتی اعظم ہیں اس وقت وہ بھی یہیں سے پڑھ کر کے گئے. تھائی لینڈ کے وہ یہاں سے پڑھ کر کے گئے. تو الحمدللہ اس دارالخیر کو یہ ایک اعزاز حاصل. چونکہ پھر حالات کے پیش نظر وہ دارالخیر کا وہ جو علاقہ تھا تو وہ علاقہ کچھ چھوٹا سا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے حضرت والد صاحب نے پھر کوشش کی کہ کہیں ایسے جگہ میں جایا جائے کہ جہاں پر ایک ادارہ کچھ وسعت ہو اس کے اندر اور طلباء کے لیے آسانی ہو. حضرت والد محترم نے پھر یہاں پر اس گلستان جوہر میں اس علاقے کو دیکھا، اور اس علاقے کے میں آ کر کے اس جگہ کو قیمتاً خریدا، باقاعدہ خرید کر کے، اور اس جگہ پر مدرسے کی بنیاد رکھی. اور یہاں تک کہ اس زمانے میں حکومت نے حضرت والد صاحب سے کہا کہ ہم آپ کو اس جامعے سے یعنی بالکل ہی ملحق مین روڈ کی طرف ہم آپ کو جگہ دے رہے ہیں، لیکن والد صاحب نے ان سے وہ جگہ نہیں خریدی، یعنی لی نہیں، بالکل. اور جو کچھ پیسہ تھا وہ دے کر کے اس جگہ کو حضرت والد صاحب نے خریدا. تو لہٰذا گلستان جوہر میں اگر اس علاقے میں دیکھا جائے تو ایک یہ واحد ایک جگہ ہے، ایک ادارہ ہے کہ جس کی قیمت ادا کی گئی ہے، اور قانونی طور پر یہاں پر ایک ادارے کی بنیاد رکھی. پھر اس کے بعد چونکہ حضرت والد صاحب بھی اکثر بیان کیا کرتے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ جب یہ مسجد بن رہی تھی اور مدرسہ اب یعنی بنا نہیں تھا، فرمایا کہ میں اس مسجد کے صحن میں بیٹھا تھا تو اچانک ایک چوکیدار نے آ کر کے بتایا کہ باہر کوئی شیخ آئے ہوئے، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے ان کو بلایا. جب وہ آئے تو قطر کے تھے کوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ تو والد صاحب نے کہا کہ میں مدرسہ اور مسجد یہاں پر بنا رہا ہوں. تو اس شخص نے یہ کہا کہ یہ مسجد تو میں آپ کو بنا کر کے دے دوں گا، لیکن آپ اس مدرسے کے لیے کسی ایسے ایک شخص کو لے آئے کہ جو یہ ضمانت دے کہ میں اس ادارے کو بنا دوں، یعنی کہ مدرسے کو بنا دوں. صاحب نے ان سے یوں فرمایا کہ جس طرح اللہ نے آپ کو بھیجا ہے مسجد کے لیے، اسی طرح مدرسے کے لیے کسی اور کو بھیج دیں گے. خیر انہوں نے اپنے ایڈریس اور کچھ فون نمبر دیے، لیکن حضرت والد صاحب نہیں گئے، بالکل نہیں، کیونکہ ان کے مزاج میں یہ چیز نہیں تھی.
کہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے وہ چندے کے لیے باہر جائے، اور نہ کبھی زندگی میں اس مسجد میں کھڑے ہو کر کے اعلان کیا ہے کہ چندوں کے لیے، قطعاً نہیں کیا، ہمیشہ کے لیے اس بات میں سختی سے کام لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ان کی دعائیں تھیں، یقیناً کہ ان کی رات بھر بیٹھ کر کے وہ رونا اور وہ دعائیں تھیں، وہ ان کے برکات تھے کہ اللہ رب العزت نے بہت ہی کم وقت میں اور الحمدللہ بہت اچھا ایک ادارہ وہ تعمیر کروا دیا۔ اور سب سے بڑھ کر پھر اس کے بعد ایسا بھی تھا کہ جب یہاں پر طلباء کا سلسلہ شروع ہوا آنے کا، تو ہمیشہ حضرت والد صاحب خود بیٹھ کر کے دیکھتے تھے، اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ اس کو داخلہ دینا چاہیے، یہ پڑھنے والا ہے، یہ نہیں ہے پڑھنے والا، اس انداز سے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے تھے کہ مختصر سے لڑکے ہو، ہم کسی کو جواب دہ نہیں ہیں، بالکل، ہم نے کسی کو سر نہیں گنوانے، ہمارے پاس ایک ہو لیکن وہ سر ہو، ایک ہو لیکن وہ سر ہو، زیادہ ہو تو لیکن کسی کام کے نہ ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو الحمدللہ حضرت والد صاحب کی رات دن کی یہ محنت تھی اور مشقت تھی، اور ہم نے اپنے اسلاف کے بارے میں اپنے اسی طرح یہ کتابوں میں اور ان میں ہم نے پڑھا اور سنا، یہ سب کچھ کیا۔ لیکن حضرت والد صاحب کے وفات کے کافی عرصے کے بعد ہمارے اسی جامعہ سے آپ کے والد صاحب کے ساتھ ہی فارغ ہونے والے ناظم جو تھے ہمارے مدرسے میں، مولانا ناصر الدین چترالی صاحب، وہ تشریف لائے۔ انہوں نے خود فرمایا، کہا کہ میں نے کئی مرتبہ حضرت کو میں نے دیکھا کہ نیچے طلباء کے جو بیت الخلاء ہے رات کو اٹھ کر کے ان کی صفائی کر رہے ہیں، انہیں دھو رہے ہیں۔ کہا کہ جب پہلی مرتبہ جب میں نے دیکھا تو بس والد صاحب نے سختی سے منع کیا کہ قطعاً یہ بات کسی کو نہ بتانا، اور تم جا کر کے سو جاؤ، ابھی سویر ہے، تم کیوں اٹھے ہوئے ہو، یہاں سے چلے جاؤ۔ تو ہم نے تو اپنے اسلاف کے بارے میں سنا، لیکن ہم نے جب حضرت والد صاحب کو اس طریقے سے دیکھا تو یقیناً ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کی اخلاص اور ان کی محبت للہیت اور یہ تقوی ہے، اور اللہ رب العزت سے ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں بے قدری نہ کر بیٹھے، تو اللہ رب العزت اس کو علم کا مینارہ نور بنائے۔ آمین آمین۔ اس کی وجوہات سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہیں کہ قیادت کی جانب سے نرمی۔ بالکل، جب قیادت کی جانب سے نرمی ہو جاتی ہے، وگرنہ جمعیت علماء اسلام سین الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص اور ہر وہ جماعت جو کہ صحیح معنوں میں دین کے لیے کام کر رہی ہے اور کسی بھی محاذ میں کر رہی ہے، چاہے وہ جہاد کا افغانستان کا میدان ہو، چاہے وہ کشمیر میں جہاد کا میدان ہو، چاہے وہ عظمت صحابہ اور مدح صحابہ کا میدان ہو، ازواج مطہرات کی عفت اور ناموس کے لیے کوئی جو کام کر رہے ہیں، جمعیت علماء اسلام وہاں پر ان کا بھی ساتھ دے رہی ہے، یہاں پر ان کا بھی ساتھ دے رہی ہے۔ یہ جمعیت علماء اسلام کا ایک خلوص ہے، اور جمعیت علماء اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اپنے اس یعنی کہ جو حقیقت میں کاز اسی کو ہونا چاہیے کہ جب دین مضبوط ہوگا تو ہم یعنی مضبوط ہوں گے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود پھر بھی شاید کہ قیادت کی وجہ سے نرمی یہ ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ہم بھی سست ہیں، تو لہٰذا یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں جمعیت میں کچھ مشاورت بھی ہے، اور جمعیت میں کچھ ساتھی ہے کہ جو کہ ہمارے سندھ کی سطح پر اور وہ اچھے اور بڑے مضبوط اور ایکٹیو ساتھی ہیں، وہ ہمیشہ الیکشن میں حصہ بھی لیتے ہیں یا کسی کے ساتھ ان کی حمایت بھی کرتے ہیں، وہ چاہے کہ بلدیاتی الیکشن ہو چاہے نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہو، تو اس میں ہمیشہ حصہ لیتی ہے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کے لیے بھی کہ جو بھی جماعت کی قیادت فیصلہ کرے گی اس کے مطابق ہوگا۔ مول صاحب، واپسی مدارس کے حوالے سے آتے ہیں، آپ کے مدرسے کے نظام کے، آپ کے مدرسے کا ایک امتیاز یہ ہے
کہ اس وقت کراچی کا جو سب سے بڑی محفل حمد و نعت یا مقابلہ ہوتا ہے وہ آپ کی جامعہ ہر سال کراتی ہے، اس کرانے کی کیا وجوہات ہے؟ اس پر کافی ساتھی تنقید بھی کرتے ہیں کہ یار اتنا بڑا پروگرام رکھتے ہیں، اتنا خرچہ کرتے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، تو آج آپ خود جواب دے دیں کہ کیا وجہ اتنا بڑا خرچہ کرتے ہیں، اتنا بڑا پروگرام رکھتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ سب سے بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ میں نے شاید کہ میرے سامنے اس پروگرام کے لیے تو تنقید کبھی نہیں گزری، لیکن شاید کہ ہوگی۔ لازمی بات ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک اچھا پہلو اور برا پہلو ہوتا ہے، اور اچھے برے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن 24 سال پہلے جب ہم نے یہ کراچی شہر میں دیکھا کہ شرک اور بدعت سے بھرپور اشعار کا ایک شور اور ایک شرابہ گلی گلی کوچے کوچے چلنے لگ چکا تھا، اور یہاں تک کہ ہمارے اہل سنت حضرات بھی انہی کو سننے پر مجبور ہو چکے تھے اور وہ انہی کو سن رہے تھے، تو لہٰذا 24 سال پہلے ہم خود بھی طالب علم تھے، میں خود طالب علم تھا، اس وقت اپنے ساتھ کچھ ساتھیوں کو کیا اور اپنے ہی جامعہ کے کچھ طلباء کو لیا، تو کبھی ایک جگہ پروگرام شروع کیا، کبھی دوسری جگہ پروگرام شروع کیا، قرات اور نعت کا اور حمد کا اس انداز سے، لیکن اس کے بعد پھر بھائیوں کی محبت اور حضرت والد صاحب کی شفقت اور ان کی دعائیں تھیں کہ اس پروگرام کو اپنے جامعہ میں لے آئے، اور پھر ایک ہر سال کا اس کا ایک سلسلہ رکھا کہ بین المدارس مقابلہ حسن قرات و نعت کے نام سے، تاکہ یہ کراچی بھر کے جتنے مدارس سے اس کے طلباء آئے، اور ایک تو ان کے جو استعداد ہے اس میں نکھار آئے اور وہ لوگوں کے سامنے آ جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ ہیں اہل سنت سے تعلق رکھنے والے صحیح العقیدہ لوگ، ان کو بہترین اور صحیح عقیدے کے مطابق نعتیں انہیں سننے کو ملے، اور ان کا اپنے جو مسلک ہے اس کے ساتھ ان کی محبت وہ اسی طریقے سے ہی قائم رہے، اور عام عوام کے سامنے بھی یہ بات آ جائے، انہیں بھی پتہ لگے کہ حق اور باطل کی پہچان اس میں سے ہو جائے۔ تو الحمدللہ اس میں 24 سالوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کافی حد تک نہیں، بہت حد تک ہم یہ کامیاب ہو گئے، کیونکہ 24 سالوں میں انسان ایک بھرپور جوانی میں آتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 24 سالوں سے بھی کم عرصے میں اس پروگرام نے ملک بھر کو بے شک بڑے بڑے نامور نعت خوان اور قرہ حضرات دیے، کوئی دو رائے نہیں اس میں، بالکل، اور وہ تمام حضرات کو معلوم ہے، تو ہمیں اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہے، اور ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کراچی کے مدارس کے طلباء نے، خاص کر یہ طلباء کا ہی پروگرام ہوتا ہے، اور طلباء نے ہی اس کو کامیاب بنایا، اور طلباء نے ہی اس میں شرکت کی، اور انہوں نے ہمارے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیا۔ ہم اپنے تمام ساتھی طلباء کے اس معاملے میں بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے کیا۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافی حد تک اہل سنت حضرات کو صحیح اشعار، اچھے نعت خوان اور اچھے لوگ مل گئے ہیں، وہ چاہے جس جماعت سے بھی تعلق رکھے اور جہاں پر بھی ہو، لیکن بات اب حق کی ہی وہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ بالکل مولانا صاحب، پروگرام بڑا خوبصورت گفتگو جاری ہے، نہیں چاہتا ہوں کہ ختم کریں، میں آخری سوال کر کے اجازت چاہوں گا۔ سواد اعظم کے حوالے سے بڑے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے عروج کے دور میں، جب سواد اعظم اہل تشیعوں کے خلاف کھل کے کام کر رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عروج عطا فرمایا، پھر ایک دم وہ عروج سے جماعت ہی کا ختم ہونا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ سواد اعظم اہل سنت کی یقیناً بہت بڑی خدمات، بے شک، اور اس وقت کے جیت علماء کرام، ان کے بہت بڑی خدمات۔ سواد اعظم صرف اور صرف میرے والد محترم حضرت مولانا اسفندیار خان کا نام نہیں تھا، بالکل، بلکہ سواد اعظم حضرت مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی احمد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات کی خدمات تھیں، بالکل، اور ان حضرات کی ہی بدولت اور ان کی محنتوں کی ہی بدولت اور کافی علماء
حضرات تھے، لیکن چونکہ یہ 3 حضرات سامنے تھے، فرنٹ لائن پر تھے، اور انہوں نے یہ کام کیا اور یہ کافی حد تک کام کیا. پھر اس کے بعد یقیناً کہ حکومتی جو معاملات ہوتے ہیں بالکل اور اس شہر کے حالات کو بدلا کیا مختلف انداز سے، کچھ وہ معاملات بھی ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی باریکیاں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کہا گیا کہ حضرت والد محترم اکثر فرمایا یہ کرتے تھے کہ پشتوں کا ایک شعر تھا، ما دا بازانو یاری کڑی دا جبو ڈنگا ماتا مو حسان گنا، کہ ہم تو بازوں کے ساتھ اڑے لوگ ہیں، اب ایک جوہڑ میں ایک بگلا بیٹھا ہوا ہے، ابھی وہ ہمارے سامنے ابھی پر وہ مار رہا ہے. تو چونکہ اس جماعت کے یعنی پس پشت جن لوگوں نے نقب لگائے، تو اچھا نہیں کہ ہم اس کے متعلق بھی اب بات یہ کریں. اور ہر جماعت میں ایسا ہوتا ہے، بالکل پھر ایک عروج آتا ہے، پھر ایک زوال آتا ہے. لیکن الحمدللہ اگر زوال آیا بھی سواد اعظم اہل سنت پر، اس جماعت پر اگر زوال آیا بھی تو لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم بھی جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ بھی جانتے ہیں کہ کہاں کہاں پر کس کس جماعت کی حمایت کی گئی اور کس انداز سے کی گئی، اور اس کی بنیادیں رکھی گئی کہ الحمدللہ آج بھی وہ دین کا کام وہ کر رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی گستاخیاں تو بند نہیں ہوئی، وہ گستاخیاں جاری ہیں، اور فاسق فاجر کافر اس کی زبان کو لگام تو نہیں دیا جا سکتا، وہ ہمیشہ سے جاری تھا اور وہ یوں کر کے چلتا ہی رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو، اہل سنت کو، وہ چاہے علماء کا طبقہ ہو چاہے وہ عوام کا طبقہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں اور آپ کے توسط سے بھی میں یہ پیغام انہیں دینا چاہتا ہوں کہ خدا را یہ اپنے آپ کو پہچان لے، کیونکہ کفر اس وقت متحد ہے اور بڑے مضبوط انداز سے وہ عالم اسلام کے پیچھے لگا ہوا ہے، مسلمانوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. اسے ضرورت کیا ہے کہ وہ اس وقت اب یہ کھل کر کے صحابہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑے پیمانے پر فنڈنگ کی جا رہی ہے اور حکومتی سرپرستی یقیناً کہ انہیں حاصل ہے، لہٰذا اس سے وہ کھل کے لگے ہوئے ہیں تاکہ ایک مرتبہ پھر اس ملک میں فرقہ واریت کی آگ جل پڑے اور کئی حضرات کا، کئی لوگوں کا خون یہاں پر ایک مرتبہ پھر بہے. تو یہ اس جانب لے کر کے جا رہے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے علماء یقیناً کہ اس راستے میں مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے آبادی کا ذریعہ ہوگی، اور اگر ہم راحت کے ساتھ اب رہے تو پھر ہمارے آنے والی نسلیں وہ تباہ ہوگی اور ہم ان کی نظروں میں ذلیل و رسوا ہوں گے. بہت شکریہ مولانا صاحب نے وقت دیا، جزاک اللہ. جی ناظرین، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں کسی نئے گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.